السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آرمی چیف کی تعیناتی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے نت نئی خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ اور PTI آمنے سامنے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، کبھی کسی کا پتہ چلتا ہے، کبھی کسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن گزشتہ ایک دن کے مقابلے میں ابھی جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ کل جو کچھ بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی، خواجہ آصف صاحب کی طرف سے غصہ کیا جا رہا تھا، خواجہ اپنے دوسرے تیسرے لوگوں کی طرف سے غصہ کیا جا رہا تھا، لیکن اب اس کے اندر تھوڑا سا معاملے کو ایک مٹی پاؤ یا ایک جو ٹھنڈا کرنے کی طرف کوشش نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو عاصمہ شیرازی کو کہا، وہ کیا کہا؟ وہ یہی کہا کہ سمری روکنی نہیں چاہیے، روک کوئی نہیں سکتا، آنی چاہیے، یہ سوابدید ہے، کروا لیں گے، یہ کر لیں گے۔ یہ پہلا ایک اگریسو جو تھا سٹانس تھا شاہد خاقان عباسی کا۔ دوسرا شاید جو زبردست اگریسو لیا سٹانس وہ لیا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں دیتے ہوئے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سمری آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں وزیر اعظم کی سوابدید ہے اور آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ کر دی جائے گی۔ یہ ایک ہاک پوزیشن تھی۔ لیکن آج جب اور پھر کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو اسلام آباد کو 42 سال 40 سال اسٹیبلشمنٹ کی حکومت، اس کو کون لے کے آئے تھے؟ عمران خان کو، یعنی کہ انہوں نے بڑے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا دینے کی کوشش کی اور کیا بھی انہوں نے۔ یہ تین تھے جو اگریسو سٹانس تھے، جو بہت زیادہ جنگجو قسم کے سٹانس تھے۔ لیکن جو سب سے اہم اس میں پیش رفت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آج، اور آج جہاں پہ خواجہ آصف صاحب تھوڑے سے نرم ہوتے ہوئے، بلکہ اچھے خاصے نرم ہوتے ہوئے نظر آئے، رانا ثناء اللہ صاحب نرم ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اسی طرح ملک محمد احمد صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا تھا کہ سمری میں آئے یا نہ آئے، اس کے اوپر سائن ہو نہ ہو وہ کر دی جائے گی، اس طرف سے آئے نہ آئے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا GHQ سے۔ لیکن آج انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہوئے کہا کہ سمری کا آنا جو ہے یا جو بھی بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہو نہیں سکتا، جو روایت ہے اسی طرح ہوگا۔ دوسرا انہوں نے اہم بات یہ کی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ جو خواجہ صاحب نے کہا ہے وہی صحیح ہے، یعنی خواجہ صاحب کا کل والا نہیں، آج والا۔ اور خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ سمری جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے۔ اب یقین دہانی اور ان کی یقین، وزیر دفاع کا جو یقین ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا ہے۔ وزیر دفاع کا یقین اس حد تک ہے کہ وہ مالک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ سمری ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں آ جائے گی۔ اب وزارت دفاع جو ہے وہ یقین کے ساتھ بات کرتی ہے، وہ شاید یا ہو سکتا کر کے نہیں کرتی۔ تو مالک صاحب نے جب انسسٹ کیا کہ کیا سمری آ جائے گی، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے آ جائے گی، کل آ جائے گی۔ پھر جس ٹائم انہوں نے کہا شاید پرسوں آ جائے، تو اس میں مزید ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ان کے شاید نے اور ان کے ایک دن کو آگے بڑھانے میں، کہ بڑھانے سے یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا کہ خود وزارت دفاع کو یا وزیر دفاع کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سمری کب آنی ہے۔ تو یہ ایک شاہد خاقان عباسی صاحب جیلہ میں بولے ہیں، ان کے تو اس طرح کا یوٹرن نظر نہیں آیا، لیکن اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی میسیج کیا تھا۔ اچھا، ملک احمد صاحب نے صدر کے کردار کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے۔ اب یہ ملک احمد صاحب کون ہے آپ کو پتہ ہے، ساری ڈیلیں شیلیں اور وغیرہ وغیرہ، ڈگی تک کے معاملے آئے ہیں اور پھر لنڈن جانے تک کے معاملے آئے ہیں۔ لیکن ملک احمد صاحب نے جو بات کی ہے آج شامی صاحب کے پروگرام میں، وہ اس وقت بہت اہم باتیں کر رہے ہیں، اور کیونکہ وکیل بھی ہیں ساتھ۔ 15 دن وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر جو ہے سمری کو روک سکتا ہے، 15 دن کے بعد پھر وہ پتہ نہیں 10 دن ہے، تو 23 دن ملا جلا کے روک سکتے ہیں۔ تو ان کا ایک اور کہنا تھا کہ اس عہدے کو خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ 27 تاریخ ایک ریٹائرمنٹ ہے اور ایک جو ہے 2 بلکہ ریٹائرمنٹ انفیکٹ ہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو ہیں ان کا بھی عہدہ خالی ہونا ہے، لیکن اس دوسری طرف سے بھی ایک ہے۔ تو اگر سمری آتی ہے بالفرض 24 یا 25 کو، اور 23 دن نہیں، 2 ہفتے نہیں، صرف 2 دن بھی اگر 3 دن صدر سمری کو روک لیتے ہیں، 27 سے 28 کروا دیتے ہیں، اب وہ ٹیکنیکلی تو چیف آف دی آرمی سٹاف کا عہدہ خالی ہونا ہے، جو کمان آنی ہے وہ 29 کو آنی ہے، تو عہدہ تو خالی نہیں ہوگا۔ اگر وہ 28 کو بھیج دیتے ہیں تو 28 کو تو کیونکہ ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوگی۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے اور کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اندر جو نام آ جائیں گے وہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن یہ اب دوسری طرف کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ضیاء الدین بٹ صاحب کا معاملہ آیا تھا اس میں بھی مشاورت رہی تھی۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب ایک طرف تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سوابدید ہے، اور خود رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوابدید ہے،
وزیر اعظم کی صوابدید ہے. دوسرا یہ کہ مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک پیج ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور خواجہ صاحب یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو رائے نہیں ہے. تو اگر دو رائے نہیں ہے, اگر پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو پھر ابھی تک سمری آئی کیوں نہیں ہے؟ اس سمری کے نہ آنے کی وجہ کیا؟ دوسرا ایک اور چیز جو انہوں نے ملک احمد صاحب نے جو کہی, جو تھوڑی درست کرنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی 2016 کی جو سمری تھی وہ 29 تاریخ کو نہیں آئی تھی, وہ 27 تاریخ کو نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا جی پہلے سمری جو تھی 19-20 نومبر کو آ گئی تھی, 19-20 نومبر کو نہیں آئی تھی. 24 نومبر کا اخبار میں نے آپ کو دکھایا تھا, تو 23 نومبر کو کم از کم سمری جو تھی وہ وزارت دفاع کی طرف سے جی ایچ کیو کے ذریعے وزارت دفاع کی طرف سے وزیر اعظم کو آئی تھی. نہ کہ وزیر اعظم نے جس طرح اس دفعہ ہوا ہے یہ معمول سے ہٹ کے ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسی آپ کو خبر شاید نظر نہ آئے. میں تو اس کے اوپر ریسرچ کر کے تھک گیا ہوں کہ جہاں پہ یہ خبر آپ کو دیکھنے میں ملے یا سننے میں ملے کہ سمری جو ہے وہ اسلام آباد موو کرتا ہے اور وہ وزارت دفاع کو بھیجے گا, وہ پھر آگے جی ایچ کیو کمیونیکیٹ کرے گا, جس طرح کل خواجہ صاحب نے کہا. اس طرح کبھی نہیں ہوا. ہوتا کیا ہے کہ جی ایچ کیو سمری بھیجتا ہے وزارت دفاع کو, اور وزارت دفاع جو ہے آگے سمری بھیج دیتی ہے حکومت کو. ان میں سے پھر جو بھی نام ہوتے ہیں وہ پھر آگے جو صوابدید ہے جس طرح کا بھی ہے اس کے اوپر ہے. اور ایک چیز اور بڑی کہی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب, آج ندیم ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اعظم صاحب, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ, میں نے پرسوں بھی بتایا تھا, کبھی کمر کا درد, کبھی ہیلی کاپٹر خراب ہو جاتا ہے جب اہم موقعوں پہ, پھر کبھی یہ والی بیماری لگ جاتی ہے جس میں علیحدہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی کا جو دورہ تھا ان کا پلان نہیں تھا. 24 تاریخ کو وہ کیبنٹ میٹنگ کرنے کے فوراً بعد ترکی چلے جائیں گے تاکہ بعد میں جو کچھ بھی ہو ان سے ان کی جان چھوٹی رہے. انہوں نے ورڈ یوز کیا صافی نے کہ جو بوجھ ہے وہ شاید یہ نہیں اٹھانا چاہتے اس چیز کا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. تو یہ ہمارے لیڈرشپ کا حال ہے ہمارے ہاں کہ جس وقت ایک لیڈر پہلے سے باہر ہے, وہ تو خیر یورپ کے دورے پہ بھی نکل چکے ہیں, دوسرے جو ہیں وہ ترکی کے دورے پہ نکلنا چاہ رہے ہیں, ایسے اہم وقت پہ نکلنا چاہ رہے ہیں جس وقت عمران خان صاحب یہاں پہ لانگ مارچ لانے کی پلاننگ کر رہے ہیں, اس وقت یہ نکلنا چاہ رہے ہیں, سارا کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کہ سب گڈی گڈی نہیں ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ریسٹ اشور سب گڈی گڈی نہیں ہے. یہ کچھ ڈیولپمنٹ تھیں, کچھ خبریں تھیں, کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.